سورہ انعام آیت 31 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ پہنچے گی تو کہیں گے اے افسوس، ہم نے اس میں کیسی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ خبردار، وہ برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے۔ کیا ہے یہ بوجھ؟ ہم نے کوتاہی کی اللہ کے حکموں کو ماننے میں، وہ کام کیے جو رب نے منع فرمائے، وقت نہیں دیا نیک کاموں کو، پیسے جمع کیے تو کیا بوریاں وہ پیسوں کی کمر پہ پشت پہ لدی ہوں گی؟ ناجائز دولت سے گھر بنائے تو کیا وہ گھر پشت پہ لدے ہوئے ہوں گے اینٹوں، سریوں، بجری، سیمنٹ کے وزن کے ساتھ؟ کچھ ایسا ہی نقشہ ذہن میں آتا ہے انسان کے کہ سامان کی طرح کی چیزیں لدی ہوئی ہوں گی کمر پہ، اور کمر جھکی ہوئی ہوگی وزن کے ساتھ۔ اور کتنی ہی روایات میں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے وزن ان کی پشت پہ ایسے ہوں گے کہ گویا اپنی پیٹھ پہ ہاتھی یا اونٹ کو اٹھا رکھا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں کہ اس نے ہاتھی کو اٹھا رکھا ہو اپنی پشت پہ، تو کس قدر وزن ہوگا اس پہ کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ پائے، بلکہ اس کے بوجھ سے اس کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ سورہ انعام کی آیت 31 میں جس بوجھ کا ذکر کیا گیا جو انسان اپنی پشتوں پہ اٹھائے گا، یہ وہ والا وزن نہیں، یہ وہ والی پشت نہیں جو کمر کہلاتی ہے۔ اس پشت کو سمجھنے کے لیے ذرا سورہ اعراف کی آیت 172 دیکھیے۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے، نسل در نسل تمہارے کیے کا پھل یا خمیازہ تمہاری نسلوں کو پشتوں کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے ہیں، امی جان تو ایسے کہتی ہیں، ہمارے ہاں یہی چلتا ہے، یہی دستور ہے، ابو جان، دادا جان اسی بات کو مانتے تھے، اب ہم ان کی پگڑی نہیں جھکنے دیں گے، اب ہم بھی وہی رسم مانیں گے، ہم نہیں ہٹیں گے اس بات سے جو ہمارے بڑے کرتے تھے۔ نوجوان بچے اپنی طرف سے ادب کے تقاضے میں وہی کام ادب سے کرتے ہیں، یا ضد میں کہ جو ماں باپ کرتے رہے۔ ماں باپ سے کوئی بات، کوئی رسم بچوں میں منتقل ہوئی، بچوں سے بچوں کے بچوں تک پہنچی، اور پھر اسی طرح باپ، دادا، پردادا، ان کا دادا، دادا جی کا دادا، بس یہ ہیں پشتیں، نسلیں، کہ کسی انسان کی ایجاد کی ہوئی کوئی بدعت جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہو، اس نے اس رسم کو جاری کر دیا، بلکہ حکم جاری کر دیا کہ ایسا ہی ہوگا، تو وہ پھر قیامت میں نہ صرف اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو اس کی اولاد لگی اس کے گناہوں کے بوجھ بھی اسی انسان پر ہوں گے۔ تو اللہ کے کلام کو سمجھو، اللہ سے ڈرو، اس نے تو ہر بات تمہیں کھول کھول کر صاف بتا دی۔ اگر تم خود نہیں پڑھتے تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے اپنے رب کو کہ مجھ تک بات ہی نہ پہنچی تھی۔ دنیا کی رسمیں نہیں، اللہ کے نظام کے مطابق چلو، ورنہ کل دکھ ہوگا جب تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد بھگتے گی، یہاں حسرت آئے گی کہ یا پروردگار یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا۔ ان کا بوجھ بھی تجھے ہی اٹھانا پڑے گا، ان کی بددعائیں، ان کی لعنتیں بھی تجھے ہی سننی پڑیں گی۔ اس دنیا میں مکافات عمل کی جھلکیاں نظر آتی رہتی ہیں کہ جیسا کسی کے ساتھ کرتے ہو ویسا ہی تمہارے گھر میں کسی اپنے پیارے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو راستے امن کے تلاش کرو، فساد کے نہیں،
عمل وہ کرو جو اللہ نے حکم دیے، اور پھر وہ حکم اپنے گھروں میں عمل کے طور پہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ تمہیں دیکھ کر تمہاری اولاد نے وہی کرنا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو گناہ کی، نافرمانی کی، غفلت کی مثال مت دو اپنی نسل کو، مت بنو ایسی مثال جو کام اللہ کے حکم کے خلاف کرتے رہے، اور اگر وہ اپنے بڑوں سے سیکھا تو آج ہی اللہ سے معافی مانگو اپنے لیے بھی، اور اپنے بڑوں کی مغفرت مانگو، اور اللہ سے کہو کہ میں لوٹتا ہوں، میں اس غلطی کو ختم کرتا ہوں اور تیرے مطابق عمل کرتا ہوں، تاکہ تمہارے بڑوں کی قبروں میں بھی سکون ہو سکے۔ وہاں ان کو اور سزائیں مت بڑھاؤ کہ قیامت تک اس رسم کو جاری رکھو، اور ان سے وہ وزن پشتوں پہ اپنی پشتوں کا، اپنی نسلوں کا لادا نہ جائے اور نجات مشکل ہو جائے۔ تو خود کو اللہ کے حکم پہ لے آؤ، تاکہ جو غلطی اگر کوئی بڑا بوڑھا کر چکا تو یہ نسل در نسل باقی نہ رہ جائے، تم بھی اس میں ذمہ دار نہ بن جاؤ، بلکہ اس کے آگے ایک بند باندھ دو، ایک دیوار کھڑی کر دو، اور اس قانون کو، اس بات کو اور اس رسم کو جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے ختم کر کے جاؤ، تاکہ تم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن سکو اور سرخرو ہو سکو۔ اپنے فرض میں بات کو ختم کرتی ہوں اس شعر پہ: لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ایک جان نے خطا کی تھی، نسلوں نے سزا پائی۔